الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق صدق الله العظيم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی احد ہے، وہی صمد ہے، وہی لم یلد ولم یولد ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات باری کے لیے۔ حاضرین محترم، ہم لوگ پچھلے 2 جمعہ سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سیرت کو سنے تھے۔ آج آخری سیرت ہے، شاید کہ ختم ہو جائے، کیونکہ آج بیان کے آخر میں چند چیزوں کے متعلق آپ حضرات کو ایک اطلاع کرنا ہے، ایک بات بتانا ہے۔ وہ ہے یکساں سول کوڈ کے متعلق جو باتیں چھڑ رہی ہیں، جسے ابھی تک مسلمانوں میں علماء کرام کے بیانات سے یہ بات سامنے آئی ہے، جتنی لاپرواہی ہم مسلمانوں کی یکساں سول کوڈ کے کیس درج کرنے میں، اس کے خلاف کرنے میں 2 کروڑ سے زائد جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں بستے ہیں، اس کا آدھا بھی ابھی تک نام درج نہیں کرائے۔ صرف لاکھوں میں ہی ہیں، 40 لاکھ 22 لاکھ، کروڑ کہاں ہیں، لاکھ کہاں ہیں، ابھی تک نام درج نہیں کرایا گیا ہے۔ آج آخری تاریخ ہے نام درج کرانے کی، کیس درج کرانے کی، احتجاج کرانے کی۔
اگر اللہ نہ کرے ابھی بھی لاپرواہی میں خاموشی میں رہے تو حالات بگڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ الغرض ایک ساتھ سول کوڈ کیا ہے کچھ مختصر آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اب جو سیرت سننا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سنیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اس کے متعلق آپ حضرات کی کچھ باتیں ضروری باتیں آخر میں بیان کروں گا۔ اس میں توجہ بہت ضروری چیز ہے، خاص کر امت مسلمہ کے لیے۔ اگر یہ لاگو ہو گیا ایک سول کوڈ، کہنے والوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ غیروں کے نچلے طبقے والوں کو بھی اس کا فرق اور اثر ہوتا ہے۔ جو بھی ہو، یہ جو ہو رہا ہے قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، قرآن کے خلاف ہی ہو رہا ہے۔ انسان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، توہین الہی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ سراسر توہین ہے قرآن کی۔ غرض آخر میں سنیں گے۔ حضرین محترم، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا، تو جب نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی مشرکین قریش مکہ کے پاس جا کر دین کی دعوت دیے، تمام لوگوں نے دعوت کو قبول کرنے کے بجائے انکار کیا۔ ان میں سب سے پہلی ہستی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو قبول کیے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ، میں آپ کی ہر طرف سے حفاظت کروں گا اور آپ کو میں بھرپور ساتھ دوں گا، ہر تکلیف اور مصیبت اور پریشانی میں آپ کا ساتھ رہوں گا۔ ایسا ہی ہوا، ساتھ دیے اللہ کے نبی کا۔ اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے شخص میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت تو بہت ہے، ان تمام فضیلتوں میں سے فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حضرت فاطمہ سے کہ میں آپ کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر رہا ہوں جب اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو میں ایسے آدمی سے آپ کا نکاح کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس، یہ دونوں صحابہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے۔ کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ رشتہ طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، فاطمہ کا رشتہ ہم سے کریں۔ تو اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا، بس اتنا ہی کہا کہ مجھے ابھی حکم نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما تشریف لائے اور دونوں آپس میں بات چیت میں مشغول ہو گئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم دونوں اللہ کے نبی کے پاس جا کر حضرت فاطمہ کا رشتہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں دیا، ہم میں سے صرف ایک آدمی بچے ہوئے ہیں، وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس جا کر رشتہ نہیں پوچھے ہیں، وجہ یہ ہے تنگدستی کی وجہ سے اللہ کے نبی سے جا کر رشتہ نہیں پوچھے۔ ہم لوگ ایک کام کریں گے، اللہ کے نبی کے پاس جا کر، حضرت علی کے پاس جا کر رضی اللہ عنہ جا کر کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور حضرت فاطمہ کا رشتہ پوچھو، امید ہے کہ اللہ کے نبی آپ کو رشتہ دے دیں گے۔ جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما
یہ دونوں نکلے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات کرنے کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ایک دوست کے باغ میں مزدوری پر کام کر رہے تھے، پانی لا کر کھیتیوں میں ڈالنا تھا۔ جب حضرت صحابہ یہ دونوں اندر تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا کہ آپ جائیے اللہ کے نبی سے رشتہ پوچھئے، ہم دونوں رشتہ پوچھیں، اللہ کے نبی کچھ جواب نہیں دیے، آپ پوچھو تو انشاءاللہ اللہ کے نبی آپ کے رشتے کو منع نہیں کریں گے۔ یہ ہوتا ہے حضرت صحابہ میں ہمدردی۔ اگر آج کے زمانے میں ہوتا سب سے پہلے کوئی رشتہ پوچھتے وہ گھر والے رشتہ نہ دے، جب دوسرا کوئی رشتہ جاتا ہے تو کہتے تھے تمہارا رشتہ مت پوچھو، وہ لوگ رشتہ دیں گے نہیں، ہم لوگوں کو دیے نہیں تو آپ کو کیا دیں گے۔ مگر حضرت ابو بکر حضرت عمر سوچنے لگے یہ نصیب ہم لوگوں کو نہیں ملا ہے تو کم از کم ہمارے ساتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مل جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اللہ کے نبی کے دربار میں، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا وعلیکم السلام، کیا بات ہے بیٹھیے۔ اللہ کے نبی کے قریب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوئے اور حضرت علی اپنا سر نیچے ڈال کر خاموشی سے بہت دیر تک بیٹھے رہے، جیسے کہ کوئی آدمی کسی سے کوئی سوال کرنے گیا ہو، شرمندگی کی وجہ سے ان سے کوئی چیز نہیں پوچھ رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرت علی تم جو کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہو پوچھو، انشاءاللہ تم جو بھی پوچھو گے انشاءاللہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ جو چیز تم پوچھنے کے لیے آئے ہو اس چیز کو پوچھو تو انشاءاللہ ضرور عطا کیا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے حضرت فاطمہ کا رشتہ طلب کرنے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ منظور ہے، فوراً لکھی بات میں۔ یہاں اللہ کے نبی نے نہ مال و دولت کو دیکھا، نہ حسب و نسب کو دیکھا، نہ خوبصورتی کو دیکھا، بس صرف حضرت علی کے تقوی اور ایمان کو دیکھا۔ یہی رشتہ دیکھنے کا اصل طریقہ ہے۔ آج بھی رشتہ طلب کیا جاتا ہے، رشتہ دیکھتے ہیں خوبصورتی کو دیکھا جائے، لڑکا کی کمائی کو دیکھیں گے، کہاں کماتا ہو، کتنا کماتا ہو، خاندان والے کیسے ہیں، کیا ہے، کدھر ہے، تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک ہی چیز دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی کے تقوی اور ایمان کو دیکھا۔ آج بھی جب رشتہ دیکھنا ہے تو دیکھیں خوبصورتی کیا چیز ہے، خوبصورتی آج رہے گی تو کل ختم ہو جائے گی، حسب و نسب کچھ نہیں ہے، یہ مال و دولت کبھی بھی ختم ہو جائے گی، مگر لڑکے کے اندر کی ایمان اور تقوی اگر دیکھیں یہ چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا آپ کے پاس کیا ہے مہر میں دینے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ مال میں بھی کچھ نہیں ہے، تنگدستی کی حالت میں ہے، پھر بھی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر آج ہوتا تو رشتہ کوئی نہیں دیتا، تو اس آدمی سے کون رشتہ دیں گے، اس کے پاس رہنے کے لیے خود گھر نہیں ہے، کچھ بھی کماتا نہیں ہے، مہر دینے کی بھی لائق نہیں، یہ کیا شادی کر کے اپنی بیٹی کو سنبھالے گا۔ حالات بھی ویسے ہیں، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا حضرت علی سے اچھا ٹھیک ہے جاؤ، تمہارے پاس جو زرہ ہے اس زرہ کو بیچ دو، اس میں جو رقم آئے گا اس رقم کو حضرت فاطمہ کو مہر میں دے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس زرہ کو لے کر مدینہ منورہ کے بازار میں گئے اور اسے بیچنے کے لیے کھڑے ہیں۔ سامنے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عثمان نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا بات ہے آپ یہاں بازار میں اس زرہ کو لے کر کھڑے ہیں؟
کہا کہ میں اللہ کے نبی سے اپنی رشتہ طلب کرنے گیا تھا فاطمہ سے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس زرہ کو بیچ دو، اس پر جو رقم آئے گی اس سے مہر ادا کرنا، اس لیے کھڑا ہوں۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو مالی تعاون تھی، جو ہمدردی تھی، ایسی مثال صحابہ میں ملنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کو ایسے مال و دولت سے نوازا ہے، خرچ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے راستے میں، اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر۔ حضرت عثمان کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے اس زرے کو دے دو۔ 400 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو خرید لیا، اور 400 درہم میں اس زرہ کو خریدنے کے بعد الٹا حضرت عثمان نے اس زرہ کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تحفے میں دے دیا۔ خرید بھی لیے ہیں اور اس کو اٹھا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تحفے میں بھی دے دیے ہیں۔ یہ تعاون مالی اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں گئے، کہا یا رسول اللہ میں زرہ بیچ دیا ہوں، 400 درہم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خریدے ہیں، خرید کر دوبارہ مجھے تحفے میں دے دیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ حضرت عثمان کو خیر اور بھلائی عطا فرما، برکت کی دعائیں دی اللہ کے نبی نے۔ کیا مثال تھی صحابہ میں، دیکھیں مالی تعاون کرنے کی ذرا برابر بھی غور نہیں کیا جاتا۔ انشاءاللہ آگے ایک واقعہ آئے گا جس میں پتہ چلے گا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے محبت کی خاطر اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کیا کرتے تھے، مثال بتائیں گا اب انشاءاللہ۔ تو اس رقم کو لے کر اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر اسے لے جاؤ، اس 400 درہم میں حضرت فاطمہ کے لیے گھر کے ضروری اشیاء خرید کر لے آؤ، یہ مہر ہے۔ صرف 400 درہم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر کہا اللہ کے نبی مجھے فاطمہ سے رشتہ جوڑ دیجئے، اس وقت میں اللہ کے نبی کی حالت ایسی تھی جیسے کہ وحی نازل ہونے کے وقت میں ہوتی کہ اللہ کے نبی کی حالت، جب وحی نازل ہوتی اللہ کے نبی پر تو اللہ کے نبی کے جسم گھر پر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے، تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ ان دونوں کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی نے حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رخصت کرنے کا وقت ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنے بیٹی اور داماد کو کیا دعا دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت ہی سبق ہے، سبق آموز چیز ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے کہا، حضرت فاطمہ دونوں سے، اللہ ان دونوں کے درمیان میں محبت پیدا فرما اور انہیں خوش نصیب پیدا فرما اور ان سے برکت والے اولاد نصیب فرما، اللہ ان کی زندگی میں سکون و عافیت نصیب فرما۔ یہ دعائیں اللہ نے اپنی بیٹی کو رخصت ہونے کے وقت میں دعائیں دی تھی۔ آج بھی ہم سب کے لیے اس میں ایک سبق ہے، جب اپنی بیٹی کو رخصت کریں، خوشی کا موقع بھی ہے، غم کا موقع بھی ہے، مگر اس طریقے کو نبوی طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اپنی اولاد کو رخصت کرنے کے وقت میں یہ دعائیں دو جیسے کہ اللہ کے نبی نے دعائیں دی تھی۔ یہ رہا مختصر واقعہ، شادی بھی مختصر سنت طریقے سے، کوئی زیادہ فضول خرچی کچھ نہیں، کوئی آگے کی رسم تھی نہ بعد میں کوئی رسم، کچھ نہیں تھا، مختصر صحابہ تھے، مسجد نبوی میں نکاح پڑھانے والے اللہ کے نبی ہیں، اپنے بیٹی کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ اگر شادی اس طرح کی ہوگی کم خرچے میں سنت کے مطابق، کوئی بغیر دکھاوے کے،
کوئی رسوم و رواج کی اگر شادی ہوگی تو اللہ تعالیٰ میاں بیویوں کے اندر بھی وہی محبت کو باقی رکھے گا جو محبت اللہ نے حضرت علی حضرت فاطمہ میں رکھا، اور ان سے ہونے والی اولاد بھی وہی بہادر اور شجاعت پیدا ہوگی جیسے حسن و حسین ہوئے۔ آج بھی ہماری اولاد میں بھی ویسی اولاد پیدا ہو سکتی ہیں بشرطے کہ ہماری شادی، ہماری زندگی شروع تا آخر اللہ کے احکام نبوی طریقے پر ہو تو زندگی کامیاب ہے، محبت والی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ رہا اللہ کے نبی نے حضرت علی کو مختصر طور پر شادی کر کے رخصت کیا۔ الغرض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد کعبۃ اللہ کے جب اندر داخل ہوئے، بیت الاندر مسجد حرام میں، تو وہاں بتیں رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی جدھر نگاہ اٹھاتے تھے ادھر بتیں ٹوٹ کر اوندے منہ نیچے گر جایا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑا بت تھا جو بلندیوں پر، اونچائی پر تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اے علی آپ میرے کندھوں پر چڑھ جائیے اور بتوں کو توڑ دیجیے۔ حضرت علی کہنے لگے، یا رسول اللہ گستاخی ہو جائے گی، آپ کے کندھوں پر میں چڑھ جاؤں، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر چڑھ جائیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے علی کیا تم نبوت کے بوجھ کو سنبھال سکو گے؟ حضرت علی خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھے، اور جو بلندی پر جو بت ہے وہ بت کو توڑ کر اللہ کے حضرت علی نیست و نابود کر دیے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چڑھے تھے، حضرت علی کہتے ہیں تمام پردے ہٹا دیے گئے، میرا سر عرش کے قریب، آسمان کے قریب پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ میں آسمان کی بلندیوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کے کندھے پر چڑھ کر بت کو توڑ کر کود گئے۔ کہا، یا رسول اللہ میں بت کو توڑ کر کود گیا مگر مجھے کوئی تکلیف نہیں، چھلانگ مارنا، کودنا۔ کہا، اللہ کے نبی نے کہا، اے علی تم کودے تو ضرور ہو مگر تمہیں اتارنے والے تم خود نہیں اترے، حضرت جبرائیل نے تمہیں اتارا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب ہوا تو اللہ کے نبی نے تمام اہل بیت کو بلا کر بہت ساری وصیتیں کی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر وصیت کرتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی سے کچھ ادھار لیا تھا، تم اس ادھار کو ادا کر دینا۔ یہ اہم اور ضروری چیز ہے۔ آج بھی بہت ساروں کے ذمے دوسروں کا قرض ہوتا ہے، اسی حال میں وہ انتقال کر جاتے ہیں اور ان کا بہت بڑا ذمہ داری ان پر ہوتی ہے۔ قرض ادا کرنا واجب ہے، قرض ادا نہ کرنا، ٹال مٹول کرنا سراسر ظلم ہوتا ہے۔ اگر انسان اسی حال میں انتقال کر گیا، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کے مال کو ناحق کھینچ کر، کسی کے مال کو ناحق دبانے کے بعد اسی حال میں گیا تو کل اللہ کے بارگاہ میں اس بندے کے نیکیوں کو نکال کر مخروز کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اس کے گناہ کو اس پر لاد دیا جائے گا۔ لہذا قرض دار ہے، دوسروں کے قرض ادا کرنا ہے۔ نمازوں پر نمازیں ہو رہی ہے، صدقہ و خیرات تو بہت ہو رہا ہے، حج اور عمرے بہت ہو رہے ہیں، جن کے قرض ادا کرنا وہ قرض ادا نہیں کر پا رہے۔ یہ کون سا طریقہ رہا عبادت کرنے کا؟ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ بندے کو تو نے تکلیف دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کی ایک ایسی مثال پیش کرتے ہیں، عبادت میں بڑا لگاؤ تھا۔ نماز میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، کسی چیز کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا تھا کہ بازو اور آزو میں کیا ہو رہا ہے، کسی چیز کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بازو میں تیر لگ گیا تھا کہ اتنا اندر چلا گیا تھا تیر کہ نکالنا مشکل تھا، تکلیف کا باعث ہوتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دیجئے، مت نکالے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے ہو جائیں گے اس وقت میں ہم تیر کو نکال لیں گے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں کھڑے ہو گئے، صحابہ مل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے تیر کو نکال لیے۔ جب حضرت علی نماز سے فارغ ہوئے، کہا صحابہ سے کہ کہاں ہے تیر؟ کہا ہم نے اس تیر کو نکال لیا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا ہے، درد بھی محسوس نہیں ہوا ہے۔ جب حضرت علی نماز میں کھڑے ہیں، خیال اور دھیان صرف اللہ کے لیے خاص ہو جایا کرتا تھا۔ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نماز پڑھو کہ جیسا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے خیالات سب باہر ہوتا ہے۔ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، بازو والا کیسا کھڑتا ہے، بازو والا کس انداز میں نماز پڑھتا ہے، تمام خیالات ہمارے ذہنوں میں، گھر بار کے خیالات، کاروبار کے پورے خیالات ہوتے ہیں۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے کے بعد، نکالنے کے بعد بھی اس کا احساس نہیں ہوا۔ اتنا ہی نہیں، آئے اور مزید سنتے چلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جب کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، بیمار کی تیمارداری کرنا، اگر کوئی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے جانا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بندہ کسی کی عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ 70,000 فرشتے بھی اس بندے کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور جو بندہ عیادت کے لیے جاتا ہے اس کے لیے فرشتے مغفرت کرتے ہیں۔ اور جب بندہ صبح میں کسی بندے کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرشتے شام تک اس کی مغفرت کرتے ہیں، اور جب بندہ شام کو جاتا ہے تو صبح تک فرشتے اس کی عیادت کرتے، اس کی استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کوئی بندہ کسی کی عیادت کرتا ہے، کسی دینی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو آسمان سے ایک فرشتے کہتا ہے تیرا جانا مبارک ہو، تو نے اچھا کیا کہ تو اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے گیا اور اس بیمار کی عیادت کے لیے گیا، تیرا جانا مبارک ہو، تو نے گیا دیکھنے کے لیے اور تو نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ بیمار کی عیادت کرنا اتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا اے ابن آدم، میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے مجھے دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو تو رب العالمین ہے، تو ہی صحت دینے والا ہے، تو ہی بیماری دینے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے اے بندے کیا تجھے معلوم نہیں میرا ایک بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو ضرور تو مجھے پا لیتا۔ لہٰذا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، کسی کی عیادت کے لیے جانا باعث اجر و ثواب ہے اور گناہ معاف ہونے کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اپنی کسی دینی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر کسی بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے جہنم سے 60 سال کے وقت اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ہے عیادت کے لیے جانا، لہذا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک یہودی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا تھا، اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ عیادت کے لیے جاتے وقت نہ بڑے چھوٹے کا لحاظ ہے، نہ کسی امیر اور غریب کا لحاظ دیکھا جائے گا،
فقیر اور مالدار کا لحاظ بھی نہیں۔ یہودی کے دربار میں اللہ کے نبی جاتے ہیں، اس بندے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا ہوا، بیمار ہیں، صحت تو ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی نے اس یہودی اس نوجوان سے کہتے ہیں اسلام قبول کر لو۔ تو وہ نوجوان یہودی اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس باپ کہتا ہے کہ ایمان قبول کر لے۔ وہ بندہ اسی وقت میں ایمان قبول کیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے نکال کر جنت میں مقام بنا دیا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی ہر صحابی کے پاس جاتے تھے، چاہے وہ صحابی کم ہو، چاہے وہ صحابی حیثیت میں بڑے کیوں نہ ہو، مالدار ہو یا فقیر ہو، دوست ہو یا دشمن، پڑوسی ہو، کسی بھی ہو، سب کے پاس اللہ کے نبی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آج کوئی بیمار ہو جائے تو ہم دل و دماغ میں یہ سوال ہو جاتا ہے میں کیوں اس کے پاس ملاقات کرنے کے لیے جاؤں، وہ میرے سے کم عمر کا ہے، میں بیمار تھا، وہ مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں اسے دیکھنے کے لیے کیوں جاؤں۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں درد، کوئی بڑی بیماری نہیں، اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے بیمار کرسی کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا مسلمان ہو یا غیر مسلموں کے پاس بھی جاؤ، ان کے ساتھ ہمدردی جتاؤ، یہی اخلاق ہے، نبوی طریقہ ہے۔ ہر آدمی کے پاس اللہ کے نبی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتا ہے اور اس کے پاس جا کر بیٹھ کر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی پڑھ لیتا ہے، اللہ ضرور اس بندے کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ یہ سنت ہے اللہ کے نبی کا۔ کسی مریض کے پاس جاتے تو اللہ کے نبی دعا پڑھ کر تشریف لاتے تھے۔ تو لہٰذا کسی مریض کی عیادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، گناہ ختم ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ آئیے آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور بھی فضیلت سنتے چلیں۔ بڑا پیارا واقعہ ہے حاضرین، میرے معزز خاتون مائیں اور بہنیں میری باتوں کو سنتے ہیں، ذرا اس واقعے پر حضرت علی حضرت فاطمہ کا ایک پیارا واقعہ ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ جم کر بیٹھیں سنیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے دربار پر جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آ کر اللہ کے نبی کے پاس کہتا کہ دعوت ہے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کتنوں کو ساتھ میں لانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرماتے ہیں اس لیے کہ کسی کے دعوت میں بن بلائے چلا جانا ایسا ہے، نبی پاک کہتے ہیں جیسا کہ وہ چور ہے، وہ کھانا کھا کر نہیں آیا، وہ ڈکیتی کر کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کتنوں کو ساتھ میں لاؤں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، آپ جتنے ہزاروں کو لے آئیے، کھانا دسترخوان آپ کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا صحابہ سب تیار ہو جاؤ، حضرت عثمان کی یہاں دعوت ہے، کھانے میں جانا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے کھانے کی ڈش بنا کر رکھے تھے، رقم کے جو اس وقت میں عرب میں ہوا کرتے تھے، بنا کر تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو لینے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی جاتے ہیں، اور مسجد نبوی جانے کے بعد اللہ کے نبی جب آتے ہیں، حضرت عثمان کا پیار و محبت دیکھنا نبی سے کتنا تھا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جب اللہ کے نبی قدم رکھتے تھے تو ان کے قدم پر میں اپنا قدم رکھتا تھا، اور اللہ کے نبی کے ہر قدم کو میں گنتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے قدموں پر قدم رکھتا تھا، میں اللہ کے نبی کے ہر قدم کو گنتے چلتا تھا۔ اسی لیے فرماتے ہیں نقش قدم کے ہیں سنت کے راستے۔
ایک شاعر نے بڑا اچھا بیان فرمایا ہے، نقش قدم کے نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ اللہ کے نبی کے قدموں پر قدم ملا کر چلے، اور آگے فرماتے ہیں انہی راستوں پر چل کر منزل ملے گا، جنت میں لے جائیں گے یہ سنت کے راستے ہیں۔ سنت پر اپنی زندگی کو تھام کر دیکھو، اپنی زندگی چلا کر دیکھو، اللہ ضرور بھی ضرور یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں دو عالم میں اگر چاہتے ہو کامیابی، دو عالم میں اگر چاہتے ہو کامیابی، اپنا لو خوشی سے یہ سنت کے راستے۔ اور آگے فرمایا مانا ہے کھٹی ان راستوں پر چلنا، سنت پر چلنا ہے تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ دنیا اسلامی تہذیب پر نہیں غیر اسلامی تہذیب پر گزار رہی ہے۔ فیشن بڑا عام ہو گیا ہے، سنت تو دور، سنت کے لباس پہن کر جائیں گے تو شادی میں لوگ اوپر سے نیچے تک دیکھیں گے، برقع پہن کر جائیں گے تو شادی میں بڑا عیب لگے گا۔ سنت نہیں، لباس میں اسلامی تہذیب نہیں، ان راستوں پر چلنا بڑا کٹھن ہوگا۔ فرماتے ہیں مگر جام کوثر پلائیں گے نبی، یہی سنت کے راستے ہیں۔ اور آگے فرمایا صحابہ نے کٹوا دی تھی گردنیں، لیکن کبھی نہ چھوڑی یہ سنت کے راستے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے قدم پر قدم ملا کر چلتے ہیں، اللہ کے نبی کے قدموں کو گنتے چلے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، اللہ کے نبی نے پوچھا عثمان تم میرے قدموں کو گنتے کیوں ہو؟ بڑا پیارا ہے۔ حضرت عثمان کہتے رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں کو اس لیے گنتا چلا آیا کہ جتنی قدمیں ہوں گی ہر ایک قدم پر ایک غلام میں آزاد کروں گا، اور اس زمانے میں ایک غلام 10 لاکھ درہم کی تھی، 1 لاکھ اللہ کے 10 لاکھ اور اللہ کے نبی کے ہزاروں قدمیں ہوئے، تو بتاؤ کتنے قدموں پر ایک ایک غلام آزاد کرتے ہیں۔ مال ہونا کوئی بری چیز نہیں، مال ہو تو ایسے جیسے ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان کو اللہ نے مال دیا تھا، اور ایسے خرچ کرو جیسے کہ حضرت عثمان حضرت ابو بکر نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ مال رکھنا کوئی عیب نہیں، غلیظ چیز نہیں ہے، تو اللہ کے راہ میں صحیح معنوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کھانا کھا کر فارغ ہو کر نکل لیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے کر گئے، تکیہ لے کر ایک کونے میں جا کر آرام کیے۔ فاطمہ آئی، حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی بڑے افسوس میں ہے، حضرت علی سے پوچھتی ہے فاطمہ کیا ہوا، اتنا افسوس کیوں ہے؟ کہنے لگے آج حضرت عثمان نے اللہ کے نبی کی اتنی اچھی دعوت کی ہے، کاش اللہ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی اللہ کے نبی کی دعوت کرتا اور میں بھی اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا۔ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئے، کہنے لگے اے علی اٹھو اور جاؤ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہو کہ آج تمہاری دعوت ہے۔ حضرت علی سمجھ گئے کہ حضرت فاطمہ نہیں کہہ رہی ہے بلکہ فاطمہ کے رگوں میں دوڑنے والا محمد کا خون کہہ رہا ہے۔ حضرت علی تشریف لے گئے اللہ کے نبی کے دربار میں، کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کتنوں کو ساتھ میں لاؤں؟ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ حضرت علی کے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، تنگ دستی میں چل رہی ہے زندگی، باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی سوچ لیے یہ حضرت علی نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے پیچھے فاطمہ کا محبت کہہ رہا ہے۔ چلتے ہیں دعوت میں، پوچھے کتنوں کو لاؤں؟ کہا یا رسول اللہ آپ جتنے لے کر آنا ہے چاہتے لے کر آئیے ہماری دعوت میں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا صحابہ سب تیار ہو جاؤ، کل حضرت علی کے ہاں دعوت میں جانا ہے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے جب اللہ کے نبی تشریف لائیں گے تو ہر اللہ کے نبی کے ہر قدم کو گنتے آنا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں گھر میں گیا تو دسترخوان بچھی ہوئی تھی، ایک خالی ہانڈی چولہے پر چڑھا دیا گیا ہے اور ڈھکن بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جب اندر داخل ہوئے تو حضرت فاطمہ سجدے میں پڑی ہوئی تھی، کہتی ہے یا رسول اللہ
میں نے کل تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا، آج بھی کچھ نہیں مانگتے، اگر علی کچھ نہ خواہش کرتے۔ حضرت علی خواہش کر لیے ہیں کہ نبی کی دعوت کرنا ہے، حضرت علی کی خواہش ہے کہ نبی کی دعوت کرنا۔ اللہ دعوت بھی نبی کی، بیٹی بھی نبی کی، مکان بھی نبی کا ہے، اللہ تو ہی کھانے کا کچھ انتظام کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب دسترخوان بچھ گیا، حضرت فاطمہ جا کر چولہے سے ڈھکن کھولتی ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ کھانے کے اندر سے اتنی خوشبو آئی کہ اللہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشبو سونگھی نہیں، اور حضرت فاطمہ ہانڈی سے کھانا نکال نکال کر دیتی رہی، اللہ کے نبی کو کھلاتا رہا، صحابہ کھاتے رہے۔ اتنا لذیذ اور مزیدار کھانا کبھی اس سے پہلے اتنا لذیذ اور مزیدار کھانا میں کھایا نہیں۔ اور اللہ کے نبی کھا کر فارغ ہونے کے بعد جانے کے لیے تیاری میں تھے، میں حضرت علی کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس جا کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد آ کر فاطمہ سے کہا فاطمہ تو نے کہا کہ قدم گن کر آنا، میں قدم کو گن لیا ہوں، قدم کے بدلے میں کیا دینا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی تم جا کر بیٹھ جاؤ، یہ کہہ کر فاطمہ پھر سجدے میں جا کر گر پڑی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہوا، آنکھوں سے آنسو کیوں ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں علی تم جانتے ہو کھانے کا انتظام کہاں سے ہوا؟ یا رسول اللہ نہیں معلوم ہے کہاں سے انتظام ہوا ہے۔ علی تم نے جب مجھے کھانے کی دعوت دی، حضرت فاطمہ یہاں سجدے میں بیٹھی ہے، تم جانتے ہو میرے پیچھے کون ہے؟ حضرت جبرائیل تشریف فرما ہے۔ فاطمہ کی دعا کی بدولت اللہ نے جنت سے کھانے کا انتظام کر دیا تھا، اور تم نے مجھے میرے قدم کو گن کر آیا ہے، اس کے بدلے میں کیا ہے معلوم ہے؟ تیرے بلانے کی بدولت، حضرت فاطمہ کی محبت کی بدولت، اس کی دعا کی بدولت اللہ نے میرے ہر قدم پر 1000 امتی کو اللہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخلے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ محبت تھا۔ آج بھی ہماری زندگی کے حالات بدل سکتے ہیں بشرطے کہ حضرت فاطمہ جیسا ایمان ہو، حضرت فاطمہ جیسا نماز ہو، اس جیسا سجدہ ہو، اس جیسی دعائیں ہوں۔ آج بھی ہمارے گھر میں میری مائیں اور میری بہنیں میری آواز سن رہے ہیں، آج بچے خواہش کریں گے، آپ کی شوہروں کی خواہشیں ہوں گی، گھر میں بیٹھی مائیں اور بہنیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر مانگ کر دیکھو، جیسے کہ حضرت فاطمہ کی دعوت میں اللہ نے غیبی انتظام کیا، آپ کے لیے بھی غیبی انتظام خدا رب العزت ضرور بھی ضرور کوئی انتظام کر کے رکھا ہوگا۔ شکایت نہیں، صرف دعا اپنی زبان سے نکالو، سجدے میں گر کر دیکھو، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ایسا غیبی انتظام کر کر رکھے گا جیسے کہ حضرت علی کے یہاں کر کر رکھا۔ الغرض حاضرین محترم، وقت بھی ہوتا جا رہا ہے، آخر میں آپ حضرات ایک ضروری بات بتانا ہے، بہت بڑا اہم سمجھتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے، چند دنوں سے اور مہینوں سے ہمارے یہاں احسان سول کوڈ کا ایک مسئلہ بڑا گرم چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی ابھرا تھا، اب پھر دوبارہ NRC کے بعد دبا، پھر دوبارہ شروع ہوا ہے۔ آخر اس کے اندر کیا چال ہے، کیا چلن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سراسر ہم اس بات کو مانتے ہیں، یہ بات احسان سول کوڈ کا جو نکالا گیا ہے یہ قرآن کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ اس سے مسلمانوں کو نہیں، غیر طبقے والوں، کم درجے والوں کو اس کا نقصان پہنچنے والا ہے۔ وہ جو ہوتا ہے ہونے دو، مگر اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام میں مسلمان ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے، مگر قانون الہی، احکام الہی کی نافذ ہونے اور اسے ختم کرنے، اس کے توہین پر ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے۔
جیسے کہ ایک نالائق نے قرآن پاک کی معزز مقدس کتاب کو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے پیروں سے قرآن کو لات مار رہا تھا، ناہنجار نالائق تھا جو قرآن پاک کو لات مار رہا تھا، آج اسی قانون الہی کو نافذ کرنے اس سے ختم کرنے توہین کو بڑا کوشش کیا جا رہا ہے۔ طلاق کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ، جتنے بھی مسائل اٹھا لیجئے تمام مسائل پر فیصلہ نکلنے والا ہے، یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے، مسلمان اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اب کامن سول کوڈ کے نام سے ملک بھر کے مسلمانوں کو للکارا جا رہا ہے، ابھی تک مسلمان جاگے نہیں ہیں۔ یہ کامن سول کوڈ کے خلاف احتجاج درج کرانا تھا، ہمیں یہ کامن سول کوڈ نہیں چاہیے، ہمیں اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، احتجاج درج کرانا تھا۔ ایک مہینے سے وہ لنک اور QR کوڈ تفریح کر رہا ہے واٹس ایپوں کے ذریعے سے، آج آخری تاریخ ہے، 2 کروڑ سے زائد رہنے والا یہ کتنے مسلمان ہیں اس دنیا کے اندر، مگر اس ہندوستان کے اندر کتنے ہوں گے؟ ان میں سے صرف لاکھوں کی تعداد میں گنے چنے لوگ ہندوستان میں کرناٹک چوتھے نمبر پر ہے ووٹ ڈالنے میں، احتجاج درج کرانے میں، نام بالکل کم 2.6% لوگ ہی احتجاج درج کرائے ہیں۔ ابھی تک کبھی اتنے بے خواب و خیالی میں جی رہے ہیں، آج آخری وقت ہے، آج ہمارے پاس ایک QR کوڈ دیا گیا ہے، اس QR کوڈ کے ذریعے سے آپ اپنا احتجاج درج کرائیں۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے ہمیں یہ QR کوڈ، یہ کامن سول کوڈ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اس پر نافذ ہونے والی چیزوں پر ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ سراسر قرآن کے پوری آیتوں کے خلاف ہے، شادی کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ، عدت کا مسئلہ، پورے چیزوں میں ختم کرنے کی کوشش ہے، حالانکہ قرآن پاک کی آیت صراحتاً دلیل ہے، ہم قرآن کی آیات پر ہی عمل کریں گے، نبی کے طریقے پر ہی عمل کریں گے، ہماری زندگی اسی پر ہی ہوگی، اس کے علاوہ ہماری زندگی ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلنے والے ہیں، ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، ان کو جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے پر نہیں چلنے والے ہیں۔ احتجاج درج کرائیں، آج آخری تاریخ ہے، آپ نمازوں کے بعد ملیے، اس QR کوڈ کے ذریعے سے آپ گوگل اوپن کیجئے، بازو میں جو اسکینر کا جو کیمرہ ہے اسے کھولیے، اسکینر کھولنے کے ساتھ ساتھ فوراً آپ کو لنک اوپن ہو جائے گا، ای میل اوپن ہو جائے گا، ای میل میں آئے گا آپ کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا، اس میں آپ اپنا نام لکھنا ہے، لکھ کر یہ لکھنا ہے کہ ہمیں اس کامن سول کوڈ نہیں چاہیے، ہمیں سراسر اس کا احتجاج کرتے ہیں، احتجاج درج کرائیں، آج آخری تاریخ ہے، بہت کم تعداد میں مسلمان درج کرائے ہیں۔ افسوس کی بات ہے ہر آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر آدمی نیوز دیکھتا ہے، شارٹس آ رہے ہیں، کسی نہ کسی کے کامن سول کوڈ کے بیانات آپ سنے ہوں گے، ایسے نہیں کہ خاص خیال سے بالکل دور ہیں، معلوم ہے، باوجود اس کے بھی احتجاج بہت کم درج کرایا گیا ہے۔ آئیے نمازوں کے بعد ملیے، انگریزی میں بھی انگلش میں بھی لکھا گیا ہے اور اردو میں بھی لکھا گیا ہے، حضرات پڑھ لیجئے، اسکین کیجئے، احتجاج درج کرائیے، ہمیں حکومت کے بتائے فیصلے پر نہیں، قانون الہی کے فیصلے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔